دنیا کی سب سے بڑی ہجرت، اور کم و بیش 48 لاکھ افراد نے اپنا وطن چھوڑا تھا، صرف اس وطن کی 48 لاکھ افراد نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی، اور یہ قربانیاں اور یہ اتنی بڑی ہجرت کرنا اور اتنی آزمائشیں برداشت کرنا اور کتنے لوگوں کا اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دینا، 10,000 سے زائد عورتوں کی عزتوں کو لوٹ لیا گیا، اتنی قربانیاں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے دی گئی تھی۔ تو اس ملک کو حاصل کرنے کا کیا مقصد؟ کیا یہ جمہوریت کے لیے قربانیاں ہوئی؟ اگر جمہوریت کے لیے قربانیاں ہونی تھی یا دینی تھی تو ہندوستان میں آج بھی ہم سے زیادہ مضبوط جمہوریت پائی جاتی ہے۔ اور کیا یہ ملک ہم نے نماز پڑھنے کے لیے حاصل کیا تھا کہ اس ملک میں جائیں گے اور جا کر نمازیں پڑھا کریں گے یا اذان دیا کریں گے یا باجماعت نماز پڑھیں گے؟ نہ، اس لیے نہیں ہوا۔ ہندوستان میں تو آج بھی لوگ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، ہندوستان میں آج بھی اذانیں ہوتی ہیں، نمازیں باجماعت ہوتی ہیں، اگرچہ چلو کچھ نہ کچھ تنگ بھی کیا جاتا ہے لیکن ہوتی تو ہے نا بھائی۔ تو یہ ملک جو حاصل کیا گیا ہے صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ملک حاصل نہیں ہوا۔ اگر قرآن کی تلاوت یا قرآن سیکھنے کے لیے ملک حاصل کرنا تھا تو ہندوستان میں تو آج بھی ہمارے مسلمانوں کے مدارس موجود ہیں، ہندوستان میں آج بھی جامعات موجود، وہاں پر بھی قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ملک حاصل ہوا ہے نہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے حاصل کیا گیا، نہ نماز، نہ اذان، نہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے حاصل کیا گیا، نہیں۔ اس ملک کو حاصل کرنے کا بڑا مقصد یہ تھا کہ ایسا ایک ملک ہونا چاہیے جس میں نظام مصطفیٰ رائج ہو، جس میں قرآن و سنت کے قوانین نافذ ہوں، قرآن و سنت جس ملک کے اندر قانون بنے، وہ ملک حاصل کرنے کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی، اتنی قربانیاں دی گئی کہ ایسا ایک ملک ہونا چاہیے کہ جس میں اسلام کے تمام قوانین نافذ عمل ہو، کیا افسر ہو، کیا نوکر ہو، کیا ملازم ہو، کیا امیر ہو، کیا غریب ہو، کیا فوجی ہے یا غیر فوجی ہے، کیا سیاستدان ہے اور غیر سیاستدان ہے، سارے اسلام کے قوانین پر عمل کریں۔ تو یہ ملک جو حاصل کیا گیا تھا اس لیے حاصل کیا گیا تاکہ اسلام کے قوانین کا نفاذ ہو اور نظام مصطفیٰ چلے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس ملک کے اندر چلے، اس لیے یہ ملک حاصل ہوا تھا۔ اور آپ لوگ جو ہے وہ بخوبی اس چیز کو جانتے ہیں کہ جب یہ تحریک پاکستان چل رہی تھی، پاکستان بنانے کی جب یہ تحریک چل رہی تھی تو نعرہ کیا لگتا تھا؟ ہر جگہ پر جہاں کہیں بھی جلسہ ہوتا تھا، جہاں کہیں بھی پاکستان بنانے کے لیے جلسے کا انعقاد کیا گیا وہاں ایک ہی نعرہ لگتا تھا، اور وہ نعرہ ہوتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب الگ بات ہے کہ یہ کوئی بندہ اب نعرہ لگانے کے لیے تیار ہے، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں نا، جتنی بھی سیاسی جماعتیں، کوئی بھی سیاسی جماعت یہ نعرہ نہیں لگاتی۔ کیوں؟ اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر یہ نعرہ لگایا گیا تو لوگ کہیں گے بھائی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ سے کیا مراد؟ کلمہ طیبہ۔ اور کلمہ طیبہ سے کیا مراد ہے؟ کلمہ طیبہ سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کا حکم چلے گا اور اللہ کے رسول کا حکم چلے گا، بس یہاں قرآن و سنت کا جو ہے وہ حکم چلے گا۔